آج کے دن کے یا آج کے مہینہ، یہ پورا مہینہ ہی، اس پہ جب بات کرنے پہ آئے تو یہ تو پورا مہینہ ہی بڑا بابرکت مہینہ ہے، بڑا خوبصورت مہینہ ہے۔ اس مہینے کی شروعات سے ہی ایک الگ سی رونق ہوتی ہے جو ہمارے دلوں میں روشن ہو جاتی ہے، ایک الگ سی خوشبو ہوتی ہے، ایک الگ سے ایک ہم رمضان کو سارے مہینوں کا بادشاہ کہتے ہیں، لیکن جب آپ رب الاول کی بات کرتے ہیں تو وہ پھر اول پہ ہی آتا ہے۔ جب رب الاول کی بات ہوتی ہے تو پھر اول ہی ہو جاتا ہے۔ تو ذرا اس موقع کی مناسبت سے آپ کے الفاظ اپنے اس خوبصورت محفل میں چاہوں گی کہ رکھیں۔ بہت شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ بلا شبہ اس مہینے کی اپنی ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ بے شک۔ جیسے کہ آپ کہہ رہی تھی کہ رمضان المبارک بہت اونچا مہینہ، بڑا بلند مہینہ، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں قرآن حکیم کا نزول ہوا۔ ارشاد ربانی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن حکیم اتارا گیا، اور ربیع الاول وہ مہینہ ہے جس کے اندر صاحب قرآن آیا۔ واہ، یعنی اس میں قرآن نازل ہوا، اس میں صاحب قرآن آیا، یعنی جس پہ قرآن نازل ہو رہا ہے وہ ہستی اس مہینے میں آ رہی ہے، اور وہ ہستی کوئی معمولی ہستی نہیں، وہ حسینوں کا حسین، اور ان کا ذکر کرنا، ان کی بات کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اس سے پہلے کہ میں چند الفاظ کہہ کے عاشقان میں اپنا نام شامل کروں، میں یہاں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں، ہم سب زمین پر نہیں بیٹھے۔ اس وقت ہم سب زمین پر نہیں بیٹھے، بلکہ اس وقت ہم فرشتوں کے پروں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ جس جگہ سرکار کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے نبی پر درود پڑھا جاتا ہے، اس جگہ کو فرشتے اپنے پروں پر اٹھا لیتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم لوگ فرشتوں کے پروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور مجھ جیسا حقیر ذرہ سرکار کی تعریف تو دیکھیں خود رب کائنات کر رہے ہیں۔ بے شک۔ مجھ جیسا حقیر ذرہ اتنی بڑی جرت کبھی نہ کرتا، لیکن صرف اس خیال سے کہ شاید اس زبان سے نکلا ہوا کوئی ایک لفظ رب عظیم کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا جائے اور میرے لیے رحمت و بخشش کا سامہ بن جائے، اس لیے یہ میں جسارت کر رہا ہوں۔ ایک شاعر کہتا ہے، فارسی کا شاعر، کہ ہزار بار ز شویم دہن ز مشک و گلاب، ہزار بار ز شویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتم کمال بے ادبی، کہ میں ہزار مرتبہ عطر گلاب کے ساتھ، مشک کے ساتھ اپنے منہ کو دھو لوں، تب بھی یہ اس قابل نہیں کہ اس سے سرکار کا ذکر کیا جا سکے۔ اتنا عظیم ذکر، اتنا عظیم تذکرہ جو ہم اور آپ یہاں کر رہے ہیں، یہ سرکار کا ذکر ہے، اور سرکار کی آمد جب ہوئی تو سرکار کی آمد کی خبر سن کے تو حسینان جہاں نے منہ چھپا لیے۔ جبریل امی کہتے ہیں کہ میں نے ساری دنیا کے چکر لگائے، میں مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک گیا، ساتوں آسمانوں پر گیا، میں نے ہر جگہ دیکھا، لیکن مجھے سرکار جیسا حسین کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ہی اور بات۔ سرکار وہ ہیں کہ جن کی تعریف سب نے کی، اپنوں نے بھی کی، پرایوں نے بھی کی، کافروں نے بھی کی، مسلمانوں نے بھی کی، ہر زبان میں کی گئی، روز ازل سے ہو رہی ہے، اور قیامت تک سرکار کی تعریف و توصیف ہوتی ہی رہے گی۔ آپ دیکھیں، ایک ہندو شاعر کہتا ہے، جگن ناتھ آزاد، کہ حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، اور مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ یہ ایک ہندو شاعر کہہ رہا ہے۔ اور اب آگے بڑھیں، سکھوں کی طرف جائیں تو گرو نانک کہتا ہے، عرب کا باسی عہد کا پیارا، عرب کا باسی عہد کا پیارا، زباں پہ تھا امتی کا نعرہ، اور کمر میں پٹکا جو میم کا تھا،
وہ نام احمد بتا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان یہ اور اگر انگریزوں کی طرف جائیں تو ایڈورڈ گیبن جو ہے وہ کہتا ہے کہ دنیا میں سب سے عظیم شخصیت اگر کسی کی ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. سبحان اللہ، اور کیا یہ تو بات کر رہے ہیں غیر مسلم. میں نے اختصار کے ساتھ، ہمارے پاس وقت کم ہے، اختصار سے بات کر رہا ہوں. اور اگر ہم اپنوں میں آ جائیں تو پھر تو ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے کہ سرکار کی تعریف کس کس نے کی. اور ایسا نام بھی آج سے پہلے کسی کا رکھا ہی نہیں گیا. یہ سرکار کے لیے اسپیشل نام، یہ آپ کی اسپیشلٹی ہے کہ آپ کا نام محمد رکھا گیا. پوچھا گیا جناب عبد المطلب سے کہ آپ نے اپنے پوتے کا نام محمد کیوں رکھا؟ تو کہنے لگے کہ میں ان کو لے کے بیٹھا ہوتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ ہر کوئی اس کی تعریف کرتا ہے، ہر آنے جانے والا اس کی تعریف کرتا ہے. تو میں نے کہا کہ نام بھی ایسا ہو جو آج سے پہلے کسی کا نہ ہو، کہ ہر کوئی تو اس کی تعریف کرتا ہے. اور اس کا معنی بھی یہ ہے کہ ہر کوئی جس کی تعریف کرے. اور جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے بات بھی میں نے کی اور ہم نے سنا کہ ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے سرکار کی تعریف کی. تو اللہ پاک نے یہ اسپیشلٹی اپنے حبیب کو عطا کی کہ ان کو نام ہی ایسا عطا کر دیا جو آج سے پہلے کسی کا نہ تھا، اور جس کا معنی یہ ہے کہ سب سے زیادہ دنیا میں جس کی تعریف ہو وہ محمد کہلاتا ہے.